یہ جو کہہ رہے ہیں نا فرشتے کو پکارا، میں کہتا ہوں جن کو پکارے، اچھا فرشتے کو پکارے، انسان کو پکارے، یہ شرک ہے، بالکل شرک۔ تو وہ جو روایت آپ لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے جناب؟ کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ نماز اللہ ہے؟ جواب دیجئے نا۔ صبر خدا ہے؟ نہیں۔ تو جب نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا قرآن حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو آپ نے دیوبندی حضرات کا عقیدہ دیکھ لیا، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے جو آیتیں نازل کی تھی وہ آج سنیوں پر فٹ کری جا رہی ہیں کتنی صفائی کے ساتھ میں۔ سنی علماء اکرام نے کتنا خوبصورت ان کو جواب دیا ہے۔ آئیے دیکھیے پورا ویڈیو، چھوڑ کے نہ جائیے گا، اور اگر ویڈیو ہماری اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جانا۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں پورا ویڈیو۔ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، اور دلائل وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بتوں کی مذمت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ویسے تو وعید یہ ذکر کی گئی ہے کہ آخری دور کے اندر ایسی قوم آئے گی کہ جو بتوں پر نازل ہونے والی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرے گی، اولیاء کرام پر چسپاں کرے گی، یہ تو وعید بیان کی گئی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بتوں پر آئی ہیں پھر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اولیاء، یہ بھی پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ دوسرا اس کے اندر ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ آیات عقلی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں نا تو مسلمانوں پر چسپاں نہیں ہو سکتی۔ جی۔ وجہ اس کی یہ ہے، پہلے آپ یہ سمجھیے گا کہ شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے جب کسی صفت کے ساتھ کسی علت کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ اسی چیز کے ساتھ مقید رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر مطلقاً اس کی وعید بیان فرمائی کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور کبھی کبھی میرا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، لیکن اگر میں اس کا دھیان رکھوں تو اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا صدیق تم ان میں سے تھوڑی ہو جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اگر ابو جہل کرے تو وہ وعید کا شکار ہے، اور ابو بکر سے سرزد ہو تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ نیت۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، ایک طرف بتوں کو ماننے والے ہیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ تو جو آیتیں اس عمل کی مذمت پر ہیں وہ آیتیں آپ مسلمانوں پر نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہاں پر دونوں کی نیتوں کے اندر فرق آ چکا ہے۔ جب نیت کے اندر فرق آ جائے گا تو جو حکم وہاں پر نازل ہوا ہے وہ یہاں پہ نہیں لگ سکتا، کبھی بھی نہیں لگ سکتا۔ اب یہ فرق جب تک سمجھیں گے نہیں کہ کیا فرق ہے، تب تک ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہی عمل کرتے رہیں گے کہ کوئی آپ کے سامنے آیتیں بیان کرے گا، کہے گا دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، اور آپ پکار رہے ہیں، یہ توحید کے خلاف ہوگا، اور آپ تذبذب کا شکار اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ نے توحید کے معنی کو سمجھا ہی نہیں تھا کہ توحید ہے کیا چیز۔ آپ نے توحید کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں تھا، آپ نے شرک کے جو پہلو ہیں، شرک کی جو صفات ہیں یا شرک کی جو اقسام ہیں اس کے بارے میں صحیح سے جانا ہی نہیں تھا کہ کس وقت انسان جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم فرمایا، اور اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی فرمایا کہ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے، قرآن میں ہی ہے، قرآن میں ہی ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ قرآن ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی رؤوف الرحیم فرما رہا ہے، ایک طرف جو ہے وہ قرآن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی رؤوف الرحیم کی صفت کا استعمال ہوا۔ بظاہر لفظ ایک ہیں لیکن ان کے معنی اور مفہوم کے اندر بہت فرق ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا، ایک طرفہ بات سننے میں مزہ تو زیادہ آتا ہے مگر پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ نے دونوں کی بات سنی ہے، کمنٹ میں ضرور بتانا کہ کس کی بات آپ کو صحیح لگتی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جانا دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔